بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کنارے پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاروم مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبطی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ستاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وائبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری کا دن بھی حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے دور رہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں،
اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنا پاؤں اصغر گھاس میں ڈال دیا جس میں سام بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کی عذاب سے نجات فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔